کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کے امیر لوگ آخر امیر تر کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی خفیہ فارمولا ہے؟ ہاں، جیسے کوئی راز ہو جو صرف انہی کو پتا ہے۔ بالکل، ایک وائرل ویڈیو اسکرپٹ تو یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ان کے پاس ایک 10 ارب ڈالر کا سونے کا راز ہے۔ تو آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں اور دیکھیں گے کہ کیا یہ واقعی کوئی راز ہے یا ایک ایسی حکمت عملی جسے کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ جی، اور یہ موضوع بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ ہمیں 3 بالکل مختلف آپ کہہ لیں جہانوں کی سیر کرائے گا۔ جی، ہمارے پاس عرب نیوز کا ایک مضمون ہے جو پاکستان کی معدنی دولت کو ایک عالمی سطح پر دیکھتا ہے۔ پھر ایکسپریس ٹریبیون کا ایک تبصرہ ہے جو ہمیں ایک ڈرامائی بین الاقوامی تنازع کی کہانی سناتا ہے۔ اور آخر میں وہ ویڈیو اسکرپٹ جو ہمیں سیدھا سونے کی سرمایہ کاری کی گلیوں میں لے جاتا ہے۔ بالکل، تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ان بظاہر الگ الگ نظر آنے والی کہانیوں کو جوڑیں اور ہم سمجھیں گے کہ ملک کی زمین میں چھپے اربوں ڈالر اور ایک عام شہری کی اپنی جیب یہ آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ گفتگو صرف سونے کی چمک دمک کے بارے میں نہیں ہے، یہ قومی معاشی حکمت عملی، بین الاقوامی سرمایہ کاری اور ذاتی مالی منصوبہ بندی کے تانوں بانوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ چلیں تو پھر بڑی تصویر سے شروع کرتے ہیں۔ عرب نیوز کا مضمون ایک ایسا ہنسا پیش کرتا ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ 6 ٹریلین ڈالر۔ جی، 6 ٹریلین ڈالر۔ پاکستان میں اتنی مالیت کے معدنی ذخائر موجود ہیں، یہ اتنا پیسہ ہے کہ سمجھ نہیں آتا اس کے آخر میں کتنے صفر لگتے ہیں۔ یہ واقعی ایک ذہن گھما دینے والا عدد ہے، اور یہی وہ ہنسا ہے جو کسی بھی ملک کی پوری معاشی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ آپ کو قرض مانگنے والے ملک سے ایک وسائل سے مالا مال ملک بنا سکتا ہے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، یہ صرف ایک اندازہ ہے زمین کے نیچے پڑی ہوئی دولت کا۔ اچھا، اگر پاکستان میں 6 ٹریلین ڈالر کے وسائل ہیں تو پھر ہم ہمیشہ معاشی بحران کی بات کیوں کرتے رہتے ہیں؟ یہ پیسہ کہاں ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا ہے، یہی تو اصل چیلنج ہے۔ زمین کے نیچے دولت کا ہونا ایک بات ہے اور اسے نکال کر قابل استعمال بنانا بالکل دوسری۔ جی، اس کے لیے ٹیکنالوجی، بہت بڑی سرمایہ کاری اور سب سے بڑھ کر عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد چاہیے، اور عرب نیوز کا مضمون اسی سمت میں ایک اہم پیش رفت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسلام آباد میں ہونے والی معدنی کانفرنس۔ جی ہاں، اس کانفرنس کا نعرہ بھی بڑا دلچسپ تھا، دھول سے ترقی تک، فرام ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ۔ اور یہ صرف کوئلہ یا نمک نہیں ہے۔ نہیں، وہ بتا رہے تھے کہ شمالی علاقوں میں قیمتی پتھر اور لیتھیم ہے جو مستقبل کی بیٹریوں کے لیے ضروری ہے، سندھ میں کوئلہ اور گیس، اور بلوچستان میں تو سونے، چاندی اور تانبے کے پہاڑ ہیں۔ اور اس کانفرنس میں شریک ہونے والے لوگ اس سے بھی زیادہ اہم تھے۔ پاکستانی حکومت اور فوجی قیادت کے ساتھ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے خلیجی ممالک کے سرمایہ کار بیٹھے تھے، اور کینیڈا کی بیرک گولڈ کارپوریشن بھی، جو دنیا کی سب سے بڑی سونے کی کان کنی کرنے والی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ بالکل، یہ ایک پیغام تھا دنیا کو کہ اب سوچ بدل رہی ہے۔ پاکستان اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اپنی دولت موجود ہے، آئیے مل کر اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ 6 ٹریلین ڈالر کا ایک ناقابل یقین ہندسہ ہے، لیکن یہ ابھی تک صرف زمین کے نیچے ہے۔ اسے حقیقت بنانے کے لیے ایک ٹھوس منصوبے کی ضرورت ہے، اور یہیں پر ریکو ڈک کی کہانی ہماری گفتگو میں شامل ہوتی ہے، جو کسی تھرلر فلم سے کم نہیں ہے۔ واقعی، ایکسپریس ٹریبیون کا مضمون اس کی پوری تاریخ بتاتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1993 میں، جب بیرک گولڈ نے بلوچستان کے اس علاقے میں کانکنی کے لیے ایک معاہدہ کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن کئی سالوں بعد 2011 میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس معاہدے کو کچھ قانونی بے ضابطگیوں کی بنا پر کالعدم قرار دے دیا۔ اچھا، تو اس وقت تو یہ ایک بڑی کامیابی سمجھی گئی ہوگی، ہے نا؟ بالکل، عوامی سطح پر اسے ایک خود مختار فیصلے کے طور پر دیکھا گیا، لیکن اس فیصلے کے نتائج وہ بہت سنگین نکلے۔ وہ کیسے؟ بیرک گولڈ اس معاملے کو سیدھا سرمایہ کاری کے تنازعات کے حل کے بین الاقوامی مرکز یعنی ICSID میں لے گئی، ایک طرح کی عالمی تجارتی عدالت۔ جی، اور وہاں انہوں نے پاکستان پر اتنا بڑا جرمانہ عائد کروا دیا کہ ملک کے ہوش اڑ گئے۔ ICSID نے فیصلہ دیا کہ پاکستان کمپنی کو
11.5 अरब डॉलर अदा करे। $11.5 अरब, ये तो हमारे कुल ज़र मुबादला के ज़खायर से भी ज़्यादा रकम थी। जी, ये तो मुल्क को दिवालिया करने के मुतरादिफ था। तो हम इस सूरत-ए-हाल से निकले कैसे? यहाँ कहानी का सबसे ड्रामाई मोड़ आता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून का मजमून बताता है कि इस नाजुक मोड़ पर फौजी क़यादत ने इस मामले को अपने हाथ में लिया। अच्छा। आला सतह पर सिफारती और कानूनी कोशिशें शुरू की गईं। ये एक खामोश ऑपरेशन था जो आलमी सतह पर हो रहा था। महीनों तक दुनिया के मुख्तलिफ दायरे हुकूमतों में मुज़ाकरात होते रहे। और इन कोशिशों का नतीजा क्या निकला? क्या जुर्माना कम हुआ? अब $5 अरब का कमर तोड़ देने वाला जुर्माना मुकम्मल तौर पर मुआफ करवाया गया। वाकई? बल्कि उससे भी हैरानकुन बात ये हुई कि इसी कंपनी को, जिसके साथ हमारा इतना बड़ा तनाज़ा था, दोबारा पाकिस्तान में $10 अरब की नई सरमायाकारी करने पर आमादा कर लिया गया। ये तो नाकाबिल यकीन है। ये कैसे मुमकिन हुआ? एक कंपनी जो आप पर अरबों का जुर्माना कर रही है, वो उल्टा आपके मुल्क में मजीद अरबों डॉलर लगाने पर कैसे राजी हो गई? यही आला सतही सिफारतकारी और गुफ्तशनीद का कमाल है। एक नए बेहतर मुआहदे की पेशकश की गई। और इस नए मुआहदे में क्या खास था? नए मुआहदे में मुनाफा पाकिस्तान और कंपनी के दरमियान 50-50 की बुनियाद पर तकसीम होगा, जो कि पुराने मुआहदे से कहीं बेहतर शर्त है। और पाकिस्तान को जो 50% हिस्सा मिलेगा उसका क्या होगा? वो वफाकी हुकूमत और बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत के दरमियान बराबर तकसीम किया जाएगा। ये जाहिर करता है कि जब रियासती इदारे मिलकर काम करें तो एक यकीनी बहरान को एक तारीखी मौके में बदला जा सकता है। पैदा करेगा और सिर्फ बलोचिस्तान में तकरीबन 8,000 नई मुलाजमतें पैदा करेगा। तो ये सिर्फ एक कान-कनी का मंसूबा नहीं, ये इस पूरे खित्ते की मईशत को बदलने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल, ये कौमी सलामती, सिफारतकारी और माशी इस्तेहकाम के दरमियान गहरे ताल्लुक की बेहतरीन मिसाल है। ठीक है, तो ये कहानी बहुत मुतासिर कुन है। $6 ट्रिलियन की मुमकिना दौलत और उसमें से $10 अरब का एक ठोस मंसूबा जो अब हकीकत बनने जा रहा है। लेकिन अब मैं उस सवाल पर वापस आना चाहता हूं जो मैंने शुरू में पूछा था। इस सब का एक आम आदमी के लिए क्या मतलब है? जी, कि जो कराची, लाहौर या पेशावर में बैठा है, क्या रिकू डक की कान से निकलने वाले सोने का कोई जर्रा उसकी जेब तक भी पहुंचेगा? और यहीं हमारा तीसरा माखज़, वो वायरल वीडियो स्क्रिप्ट, हमारी कहानी में दाखिल होता है। इसका अनवान ही बहुत कुछ कह देता है। पाकिस्तान का $10 अरब का सोने का राज। अमीर कैसे अमीर तर हो रहे हैं। जी, ये स्क्रिप्ट एक मुतवाज़ी कहानी बयान करता है, जहां रियासत बड़े पैमाने पर सोने से फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, वहीं मुल्क का अमीर तबका उसी सोने का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल मुख्तलिफ खेल खेल रहा है। और ये खेल जेवरात खरीदने का नहीं है, जैसा कि स्क्रिप्ट वाजे करता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट एक खास इस्तेलाह इस्तेमाल करता है, सरमायाकार ग्रेड सोना, यानी इन्वेस्टर ग्रेड गोल्ड। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसमें जेवरात शामिल नहीं, क्योंकि जब आप जेवरात खरीदते हैं तो आप सोने की कीमत के साथ साथ उसकी बनावट, डिजाइन और दुकानदार के मुनाफे की कीमत भी अदा करते हैं। सही। सरमायाकार ग्रेड सोने का मतलब है खालिस 24 कैरात सोना, यानी सोने की बिस्किट या बार, जिसे बुलियन कहते हैं, या फिर गोल्ड बैक्ड डिजिटल सर्टिफिकेट्स, यानी वो सोना जिसका मकसद सिर्फ एक है, दौलत को महफूज रखना और बढ़ाना। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट के मुताबिक इस वक्त आलमी सतह पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से अमीर लोग इस खेल में पहले से ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। वो क्या है? जी, स्क्रिप्ट 3 बड़े आलमी वजूहात की निशानदेही करता है। पहली, अमेरिका में शराय सूद को लेकर गैर यकीनी सूरत हाल। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना मजबूत होता है। दूसरी, चीन की हुकूमत और दूसरे सेंट्रल बैंकों की तरफ से सोने की बड़े पैमाने पर खरीदारी। और तीसरी, मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी। यानी जब भी दुनिया में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ती है, सरमायाकार सोने की तरफ भागते हैं। जी, महफूज पनाहगाह के तौर पर। इन सब अवामिल की वजह से आलमी तज्जियाकार पेशगोई कर रहे हैं कि 2025 में सोने की कीमतें अपनी बुलंद तरीन सतह पर रह सकती हैं और अगले साल में मजीद 10 से 20% तक इजाफा भी हो सकता है। तो अमीर तबका इसी मुतवक्के इजाफे से फायदा उठाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो ये करते कैसे हैं? स्क्रिप्ट में उनकी एक हिकमत अमली बताई गई है, वक्त और हुजम, टाइमिंग एंड वॉल्यूम। जी, और उसमें एक बड़ी दिलचस्प लाइन है, आम लोग हाइप में खरीदते हैं, एलीट लोग डिप में खरीदते हैं।
یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے اور یہ صرف سونے پر ہی نہیں، ہر قسم کی سرمایہ کاری پر لاگو ہوتا ہے۔ عام آدمی تب سونا خریدتا ہے جب خبروں میں شور مچ جاتا ہے کہ سونا مہنگا ہو گیا، اور گھبرا کر مہنگا خرید لیتا ہے، جبکہ سمجھدار سرمایہ کار تب خاموشی سے خریداری کرتا ہے جب مارکیٹ پرسکون ہوتی ہے یا قیمتیں گری ہوتی ہیں۔ بالکل، وہ شور پر نہیں، حکمت عملی پر چلتا ہے۔ اسکرپٹ کے مطابق ایلیٹ لوگ تب خریدتے ہیں جب ڈالر مستحکم ہو، اور بیچتے کب ہے؟ جب بجٹ آنے والا ہو یا کوئی عالمی بحران سر پر ہو۔ جی، کیونکہ ان حالات میں لوگ گھبرا کر سونے کی طرف بھاگتے ہیں اور قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ یہاں مالی خواندگی یعنی فائنینشیل لٹریسی کا سوال بہت اہم ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، اور یہ اس ویڈیو اسکرپٹ کا سب سے اہم پیغام ہے، کہ اب یہ کھیل صرف ایلیٹ کلاس تک محدود نہیں رہا۔ اچھا، وہ کیسے؟ ٹیکنالوجی نے اسے بدل دیا ہے۔ اب عام پاکستانیوں کے لیے بھی ایسے مواقع موجود ہیں جو پہلے نہیں تھے۔ جیسے کہ اسکرپٹ 3 ٹھوس راستے دکھاتا ہے۔ پہلا، بینکوں کے گولڈ سیونگ سرٹیفکیٹس یا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے روشن ڈیجیٹل گولڈ۔ اس میں آپ کو سونا گھر پر رکھنے کا خطرہ مول نہیں لینا پڑتا۔ بالکل۔ اور دوسرا، جو سب سے انقلابی تبدیلی ہے، وہ ہے ڈیجیٹل گولڈ ٹریڈنگ ایپس۔ ان ایپس کا کیا فائدہ ہے؟ ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انہوں نے سونے کی خریداری کو ہر کسی کی پہنچ میں دے دیا ہے۔ پہلے آپ کو کم سے کم 1 تولہ سونا خریدنا پڑتا تھا، جس کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ لیکن ان ایپس کے ذریعے کوئی بھی شخص صرف 0.1 گرام سونا بھی خرید سکتا ہے، جو شاید چند ہزار روپے کا ہو۔ اس نے ان لوگوں کے لیے بھی دروازے کھول دیے ہیں جو ہر مہینے تھوڑی تھوڑی بچت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسکرپٹ کا نچوڑ یہ ہے کہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ زیورات فیشن ہے، جبکہ بلین یا ڈیجیٹل سونا خالصتاً ایک سرمایہ کاری ہے۔ بالکل، یہ ذہنیت کی تبدیلی ہے۔ بلین 24 کیرٹ خالص سونا ہوتا ہے، جس کی قیمت عالمی منڈی کے ساتھ براہ راست جڑی ہوتی ہے۔ یہ ایک اثاثہ ہے، فیشن کی چیز نہیں۔ ایک 10 ارب ڈالر کے بین الاقوامی معاہدے کی ڈرامائی کہانی کی گہرائی میں گئے، اور وہاں سے ہم ایک عام شہری کی ذاتی مالی حکمت عملی تک پہنچے، جو اپنے فون پر ایک ایپ کے ذریعے ڈیجیٹل سونے کا ایک چھوٹا سا حصہ خرید رہا ہے۔ ان تمام نکات کے درمیان ایک مشترکہ دھاگا ہے، اور وہ ہے سونے کی بنیادی قدر اور اس سے جڑی انسانی نفسیات۔ قومی سطح پر یہ معاشی استحکام کے لیے ایک اسٹریٹجک اثاثہ ہے، اور انفرادی سطح پر؟ انفرادی سطح پر یہ آپ کی محنت کی کمائی کو مہنگائی اور غیر یقینی صورتحال سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف ریاست ہے اور دوسری طرف اس کے شہری، اور دونوں ایک ہی قیمتی دھات میں اپنا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بلا شبہ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ ایک طرف ریاست اپنی وسیع معدنی دولت کو قومی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، اور دوسری طرف اسی ملک کے شہری اسی قیمتی دھات کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ذاتی معاشی غیر یقینی صورتحال سے لڑ رہے ہیں۔ تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے آج کی اس گفتگو سے سوچنے کے لیے کیا نکتہ ہے؟ ایک بہت دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے جیسے ریکوڈیک جیسے بڑے منصوبے آنے والے سالوں میں پیداوار شروع کریں گے، تو پاکستان کے اپنے سونے اور تانبے کی مقامی سپلائی کا ہماری گھریلو سونے کی مارکیٹ پر کیا اثر پڑے گا؟ یعنی کیا اس سے سونا مزید سستا اور قابل رسائی ہو جائے گا؟ یہ ایک امکان ہے، لیکن دوسرا امکان یہ بھی ہے کہ اس کی قیمتیں بین الاقوامی منڈیوں سے اور بھی زیادہ مضبوطی سے منسلک ہو جائیں گی، جس سے چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے ایلیٹ کی طرح صحیح وقت پر خرید و فروخت کا کھیل اور بھی زیادہ اہم اور شاید زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔